یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس میں سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ کامل صبر اسی حالت میں کہلائے گا جب آپ صدمہ پہنچتے ہی اسے ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے کے بعد کہتے ہیں میں نے صبر کیا، حالانکہ جزا فضا کے بعد کیا جانے والا صبر وہ نہیں کہ جس پر ثواب و اجر کی امید کی جا سکے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈر اور صبر کر، وہ آپ کو پہچان نہ سکی، اور کہا آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کیا مصیبت پہنچی ہے۔ جب اس عورت کو بتایا گیا کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ دربار اقدس پر حاضر ہوئی اور معذرت خواہانہ انداز میں عرض کی، آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو صدمے کی ابتدا کے وقت ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی، تو مطلب یہ کہ حقیقی صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، ورنہ مصیبت کا وقت گزر جانے کے بعد سکون آ جانا صبر نہیں بلکہ غم کو بھول جانا۔ جبکہ مصیبت کی ابتدا میں دل کو اچانک ایسا دھچکا لگتا ہے کہ اس وقت پرسکون رہنا اور تقدیر پر راضی رہنا حقیقی صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجر مصیبت پر نہیں ملتا کیونکہ وہ انسان کے اختیار کردہ نہیں ہوتی، البتہ اجر و ثواب اچھی نیت اور مصیبت پر صبر جمیل کی بدولت ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو، ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔